ایمان ملتا ہے دل کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایسا پیار ہو کہ ایسا پیار پھر کسی اور سے۔ دوسری چیز ایمان کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے، ایمان کی مٹھاس دل تک اتارنے کے لیے کیا ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی زاویہ ہے، یہ پاکستانی میں پاکستانی، یہ انڈین میں سندھی میں یہ سندھی، میں پنجابی یہ پنجابی، یہ محبت کی نشانی، یہ محبت کی وجہ ایک ہی ہے، یہ موحد ہے میں موحد ہوں، یہ رب کو مانتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، یہ یا اللہ مدد کہنے والا میں یا اللہ مدد کہنے والا، بھلے یہ افریقہ کے کسی جنگل کا باسی ہے اور میں نیو یارک کے چمکتے ہوئے شہر میں رہتا ہوں، لیکن ہم دونوں کا رشتہ یہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔ جس نے اپنی زندگی اس طرح بنا لی، محبت صرف اللہ سے، پیار صرف اللہ کے لیے، کسی انسان سے کسی بنیاد پہ پیار نہیں ہو سکتا سوائے یہ اللہ کے دین پہ کتنا عمل کرتا ہے۔ جتنا دین پہ عمل زیادہ کرے گا اتنی محبتیں بڑھیں گی، اور جتنا کوئی انسان دین سے پیچھے ہٹے گا۔ اکثر آپ نے سوال سنا کہ ہمارے دوست ہیں نماز نہیں پڑھتے، بے نمازوں سے دوستی ہو کیسے سکتی ہے؟ خربوزہ خربوزے کے ساتھ پڑا رہے تو 2-3 ہفتے میں رنگ بدل جاتا ہے نا، اور یہاں 6 سال کے رومیٹ ہیں، ایک پکا نمازی ہے دوسرا پکا بے نماز ہے، دوستی برقرار ہے، کھانے اکٹھے ہیں، گپ شپ اکٹھی ہے، غم دکھ کے ساتھی ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھک رہا ہے دوسرا بالکل نہیں جھکتا، دوستی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو معنی یہ ان کی دوستی اللہ کے لیے پیار نہیں ہے۔ آپ کا پیار جس سے ہو اللہ کے لیے، اور اگر ناراضگی بھی کسی سے ہے تو اللہ کے لیے۔ جب انسان یہ سوچ بنا لیتا ہے تو ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں اترتی ہے۔ اور تیسری بات سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کفر پہ جانا اتنا برا جانے گویا آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ آگ میں گرنا، خوشی سے کوئی گرے گا آگ میں؟ کوئی آگ میں خوشی سے جائے گا؟ صحابی کو امیر بنا دیا گیا، سفر پہ روانہ ہو گئے، راستے میں کہیں ان کے دل میں بات آئی کہ مجھے پتہ نہیں یہ امیر مانتے بھی ہیں یا نہیں، چیک کرتا ہوں یہ میری کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں امیر بنا دوں اس کی جو اطاعت کرے گا وہ گویا میری اطاعت کرے گا۔ کہا آگ جلاؤ، آگ جل گئی، کہا مارو چھلانگے آگ کے اندر۔ تو صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آگ میں ہی گرنا تھا، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امیر کی اطاعت کرو، ہم اس چھلانگے ماریں گے۔ دونوں گروہوں میں بحث ہوئی، اتنے آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جنہوں نے کہا تھا ہم نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے کہ آگ سے بھاگنا مقصود تھا، تو معنی کیا مومن خوشی سے آگ میں نہیں جاتا۔ جس طرح انسان آگ میں جانا برا جانتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو دل میں ایمان کے لذت کو چکھنا چاہتا ہے وہ کفر پہ آنے کو اتنا ہی مشکل سمجھے، وہ کفر پہ لوٹنے کو اتنا برا سمجھے گویا وہ آگ میں چھلانگ مار رہا ہے۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ پیوست ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت جاگوزی ہو جاتی ہے، وہ کبھی غیر اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا۔ اسے قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جاتا ہے، جلا دیا جائے تو جل جاتا ہے، گاؤں والے نکال دیں تو نکل جاتا ہے، لیکن کسی حال میں بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی محبت، ایمان کی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کس بات کی؟ کہ رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے کی بڑی ہی لذت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو مناتے ہوں۔ کتنے ہی وہ بد نصیب ہیں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سارے سو گئے، اب کنڈیاں لگا کے ہم گناہ کریں گے، کنڈیاں لگا کے فلم دیکھیں گے، کنڈیاں لگا کے گانے سنیں گے، کنڈیاں لگا کے لوگوں کی آنکھوں سے بچ کے پھر بغاوت کریں گے۔ اللہ کے بندے تو جس کو ناراض کرنے لگا ہے وہ کنڈی تو کیا تیرے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ دروازہ بند کر کے، حدیث میں آتا ہے نا کہ
بدکاری کا اگر کوئی ماجرا ہو، زنا کا ماجرا ہو، تو کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ۔ ہائے انسان اگر غافل ہو جائے تو کتنی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ہمارے ساتھ 4 گواہ ہمیشہ مستقل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے قدم، یہ گواہ نہیں ہے؟ آنکھ نہیں گواہی دے گی میں نے کیا دیکھا، کان نہیں گواہی دے گا میں نے کیا سنا، زبان نہیں گواہی دے گی میں نے کیا بولا، ران نہیں گواہی دے گی میں نے کیا کیا۔ یہ گواہ تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ رات کا اندھیرا جب پھیلتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب رات کے اندھیرے میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ ہے، سوال کرنے میں جو مزہ ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو تنہائی کا وقت مجھے میسر تھا کہ جب چاہتا اٹھتا مصلی بچھا کے اپنے رب سے باتیں شروع کر دیتا، اپنے مولا سے مانگنا شروع کر دیتا، اب وہ ختم ہوگی تنہائی، اب سورج نکل آیا، اب لوگ ملنے والے آئیں گے، اپنے اپنے کاموں میں آئیں گے، تو رات آتی تو مجھے محبت ہوتی، پیار ہوتا، میرے دل میں یہ شوق بڑھتا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور سلف میں سے بات کا اقوال ہے کہ راتوں کو عبادت کرنے والے جس لذت میں ہیں، اگر خواہشات کے پجاریوں کو جا کے دیکھا جائے تو انہیں وہ لذت کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ جو لذت سجدے میں ہے، ہاں سجدہ دل سے ہو، سجدے میں آنسو بہتے ہوں، تو یاد کیجئے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جو لذت سجدے میں ہے، جو لذت رکوع میں ہے، جو لذت رات کی 2 رکعتوں میں ہے، وہ نہ شراب میں ہے، نہ خواہشات کی پوجا میں ہے، نہ کسی گناہ میں ہے۔ گناہ میں لذت کب تک ہے؟ جب تک گناہ ہو نہ جائے۔ جب تک گناہ ہو نہ جائے شیطان اس کو بڑا ہی مزین کرے گا، بڑا ہی مزین کرے گا، اور جب انسان گناہ میں واقع ہو جائے تو فوراً دل میں بے قراری ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو، اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہو تو اندر سے نفس ملامت کرتا ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا، یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا مثل الشیطان اذ قال للانسان، شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان کو پہلے خود انگلی لگاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، کر یہ کام، اور جب وہ کر لیتا ہے کہتا ہے ایک ہی کی تیو میں تو نے کیا سی، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں کہا تو نے آپ کیا ہے۔ وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ گناہ میں لذت ہے جب تک ہو نہ جائے، اور پھر ساری عمر کی ندامت ہے۔ قاتل سے پوچھئے جو جیل میں پڑا ہے، کیا اس سے اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے؟ زانی سے پوچھئے جو پکڑا گیا ہے، کیا اس سے اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے؟ لیکن عبادت میں وہ لذت ہے جو کرنے سے پہلے بھی ہے اور کرنے کے بعد ساری زندگی رہے گی۔ آپ نے جو اللہ کے لیے حج کیا، کیا اس کی لذت آپ کو آج تک محسوس نہیں ہوتی؟ جب آپ نے پہلا طواف کیا تھا بیت اللہ کا، اس کی آج تک اس کی مٹھاس آپ کے دل میں نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی عبادت کی مٹھاس باقی رہنے والی ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کا شرمندگی اس جہاں میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، تو انہی گناہوں کی وجہ سے۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ نے فرمایا رکعتانی، 2 رکعتیں، یرکعہما، جس کو انسان ادا کرتا ہے، کب؟ جب اکثر دنیا ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، فی جوف اللیل الآخر، رات کی آخری تنہائی، جب فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، جب دنیا واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، جب دنیا بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، 2 رکعتیں انسان اس تنہائی میں آ کے ادا کر لے، خیر لہ من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر انسان کو دے دی جائے تو پوری دنیا کی دولت میں وہ خیر نہیں جو صرف 2 رکعتوں میں خیر ہے۔ پوری دنیا کی دولت، یا 3000 ریال والے کی اگر 6000 ریال ہو جائے ساری رات، وہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کسی فقیر کے لیے کہ اس کو 1 کروڑ دے دو، تو وہ فقیر بیچارہ فقیر تھا، دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، تو بھیجا ڈاکٹر کو کہ پہلے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیجو، اتنے پیسے دو تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر نہ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب گئے، جی اگر آپ کو میرا مطلب ہے کہ کہیں سے
1 करोड़ रुपए مل جائے آپ کیا کرو گے؟ کہتا 50 لاکھ تجھے دے دوں گا. کی کیا ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا.